قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی اصحابی 12 منافقا، میرے اصحاب میں 12 ہیں منافق۔ یہ فی اصحابی کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں فیہم 8 لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ان میں سے 8 ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ یہ 8 منہم تکفیکہم الدبیلہ، ان میں سے 8 ایسے ہیں جن کو دبیلا پھوڑا کافی ہو جائے گا۔ یعنی ان 12 منافقین میں سے ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں سے 8 جو ہیں وہ دبیلا پھوڑے کے نکلنے سے مریں گے، لیکن جو منافق ہوگا اس کو دبیلا نکلے گا۔ اب ہم انہی علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں، یہ اپنے علماء اس حدیث کو 7035 لے جائیں صحیح مسلم کی، ان کو کہیں کہ ہمیں ان اصحاب کی لسٹ بتائیں جو دبیلا پھوڑے کے نکلنے سے مرے تھے۔ تو جو علمی لوگ ہوں گے نا وہ تو آپ کو پھر وہ ادھر سے ان کے نا جھاگ نکلنی شروع ہو جائے گی، عام آدمی تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہے کی لکھے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات نے مرزا جیلمی کا یہ کلپ سماعت کیا جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت حذیفہ سے ہے، ایک مسلم کی روایت پیش کی 2779 یعنی 2779 نمبر کی روایت اس نے پیش کی، اور اس روایت میں وہ اصحاب پیغمبر کو مشکوک بنانے کی ایک ناکام سعی کر رہا ہے، اور مکمل طور پہ روافض کی ترجمانی کرتے ہوئے، اور ہم بڑے وثوق سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس کے حلقہ احباب جتنے بھی ہیں تقریباً اکثریت وہ روافض پہ مشتمل ہے۔ جو بھی اس کے حلقے میں آتا ہے اس میں روافض والے عقائد رائج ہو جاتے ہیں، اور یہ روافض کی ترجمانی کر رہا ہے۔ آپ نے پہلے کلپ بھی میرے سماعت کیے اور آج پھر آپ سماعت کریں گے۔ آپ دیکھیں اس روایت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس بات کو لے کر اصحاب پیغمبر پہ کوئی بات کی جائے، اس لیے کہ فی اصحابی 12 منافقہ، کہ حضرت حذیفہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں، فیہم 8 لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ 8 ان میں سے وہ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ ہو سوئی کے سوراخ سے داخل ہو۔ یعنی تعلیق بالمحال کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ جس طرح اونٹ ہو سوئی کے سوراخ سے گزر نہیں سکتا، اسی طرح وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور پھر 8 منہم، 8 ان میں سے تکفیکہم الدبیلہ، کہ ان کو کافی ہو جائے گا دبیلا، یعنی دبیلے پھوڑے کی وجہ سے ان کی موت آئے گی۔ اب یہ روایت ہے مسلم کی جس کو لے کر وہ اصحاب پیغمبر کو بدنام کرنے کی اور مشکوک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کی وجہ سے اصحاب پیغمبر پہ کوئی تبرہ کیا جا سکتا ہو، اس لیے کہ فی اصحابی 12 منافقہ، کہ میرے اصحاب منافق ہیں۔ اس سے اصحاب سے مراد لغوی اصحاب ہیں، جو ساتھی کے معنی میں ہوتا ہے کہ ساتھی میرے ساتھ چلنے والے۔ اس سے وہ اصحاب مراد نہیں ہیں جو اصطلاحی اصحاب ہیں، کیونکہ اصطلاحی اصحاب کی تعریف بھی یہ نہیں ہے۔ اس جاہل کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اصحاب کہتے کسے ہیں۔ صحابی کی تعریف ابن حجر نے کی، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام،
کہ جو بندہ بھی نبی علیہ السلام کو ملا اس حال میں کہ مومن تھا، ایمان لاتا تھا، نبی علیہ السلام کی رسالت کو بھی مانتا تھا، آپ کی رسالت کو تسلیم کرتا تھا، اللہ کو مانتا تھا، عقیدہ توحید پہ پکا تھا، عقیدہ توحید کو مانتا تھا، اللہ کو، آخرت کو مانتا تھا، اور اسی پہ اس کی موت آئی ہو تو اسے صحابی کہتے ہیں۔ صحابی اس کو نہیں کہتے جو ایمان سے، دل سے ایمان نہ لائے، اسے صحابی اصطلاح نہیں کہا جاتا، وہ لغوی معنی ہوتا ہے، تو یہاں لغوی معنی مراد ہے۔ اور دوسری بات، اگر یہ روافظ کی ترجمانی نہ کرتا تو اگلی روایت کو پڑھ لیتا تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا، یہاں کوئی بات ہی نہیں تھی، اعتراض ہی نہ ہوتا۔ اگلی روایت میں موجود ہے کہ فی امتی 12 منافقہ، کہ میری امت میں 12 منافق ہیں، اب مسئلہ ہی ختم ہو گیا، یہاں صحابی ہی نہیں ہے، یہاں یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اور دوسری بات، اثر روایت ہی یہ دوسری ہے جی، جس میں فی امتی 12 منافقن، اثر روایت یہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی روایت میں شعبہ سے، شعبہ کا ایک شاگرد ہے اسود بن عامر، وہ نقل کرتا ہے، یہ عام شاگردوں میں سے ہے، اور جو فی امتی 12 کے الفاظ نقل کرتا ہے وہ شعبہ کا خاص شاگرد ہے، محمد بن جعفر غندر اس کا لقب ہے۔ غندر جو نقل کرتا ہے شعبہ سے، یہ غندر شعبہ کا خاص شاگرد ہے۔ امام احمد بن حنبل نے ان کے متعلق کہا کہ یہ 20 سال تک اتنے شاگردی حاصل کی حضرت شعبہ کی، 20 سال تک، یہ بڑی عرصہ لمبی شاگردی ہے اس کی جو اس نے شعبہ سے پڑھا۔ اور پھر اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لکھ لیا کرتا تھا۔ اور ابن مبارک نے کہا میدان الاعتدال میں جلد 3 صفحہ 502، روایت نمبر ہے جی 7324، 7324 نمبر پہ، امام ذہبی نے نقل کیا ابن مبارک کا قول کہ جب اختلاف ہو جائے شعبہ کی شاگردوں میں تو ترجیح شعبہ کے شاگرد غندر کو دی جائے گی، غندر کو ترجیح دی جائے گی، وہ ان میں حاکم ہوگا، اس کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ اب محدثین کا فیصلہ بھی ہمارے پاس آ گیا ہے کہ وہ غندر کی روایت کو اسود کے مقابل میں مانتے ہیں کہ یہ ان کا خاص شاگردوں میں سے ہے۔ یہ تو تھا روایات کا پس منظر۔ اب ان میں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی شکوک شبہات میں ڈالنے والی، اصحاب پیغمبر کے متعلق شکوک کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، سوائے روافظ کے، کہ روافظ کی یہ پرانی دلیل ہے، اور انہی سے لے کر یہ اپنے حلقہ احباب کو رافضیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ رکھی یہ بات، اگر اس سے اگلی روایت دیکھ لیتا، تیسرے نمبر کی روایت، تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا، بات ہی ختم۔ پہلی روایت میں فی اصحابی کے لفظ ہیں، وہاں بھی لغوی معنی ہے، میں نے عبارت دیا ہے۔ دوسری روایت میں فی امتی کے لفظ ہیں۔ اگر تیسری روایت دیکھ لیتا جہاں حضرت حذیفہ نے، جو رازدان رسول ہیں، انہوں نے وہاں بیان کیا، اور اصحاب عقبہ، وہ اصحاب عقبہ مراد ہے، حضرت حذیفہ کی روایت وہاں موجود ہے کہ اس سے مراد اصحاب عقبہ ہے، جبکہ روایت سے صاف معلوم ہو گیا کہ اصحاب عقبہ جو نبی علیہ السلام کے قتل کرنے کے لیے آئے تھے وہ لوگ منافق، وہ مراد ہیں، بس بات ہی ختم ہو گئی، اصحاب پیغمبر کا ذکر بھی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہنا چاہتا ہے کہ علماء سے پوچھئے کہ علماء کو جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جن کو پتہ ہوگا تو وہ ان کے منہ سے جھاگ آنی شروع ہو جائے گی کہ ان کے نام نہیں بتائیں گے۔ بھائی نام تو تب بتائے جائیں کہ کوئی نام ان اصحاب کا آتا ہو جن اصحاب کے متعلق آپ کو اور ہمارا اختلاف ہے۔ حضرت امیر معاویہ ہیں، امیر المومنین حضرت امیر معاویہ،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت امی عائشہ وغیرہ، یہ تمام کے تمام جو اصحاب ہیں، ان میں اختلاف ہو، ان کو کوئی نام ہو تو ہمیں اس میں پریشانی ہو، ہمیں کیا پریشانی ہے؟ اور دوسری بات کہ معجم کبیر کے اندر، معجم کبیر طبرانی کے اندر وہ نام موجود ہے، وہاں پورا باب باندھا ہے، اس میں نام موجود ہے۔ معجم الکبیر طبرانی کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 166، روایت نمبر ہے 3017، اس روایت میں تمام الفاظ موجود ہیں۔ اب انصاف ان لوگوں پہ ہے جو لوگ اس کو سننے والے ہیں، اس کے حلقے میں بیٹھنے والے ہیں، وہ ذرا اس میری بات کو انصاف کی نظر سے دیکھنا اور اس پہ غور کرنا، فکر کرنا کہ ان روایات کو دیکھ کر اس میں کون سی بات ہے اصحاب پیغمبر کو خواہ مخواہ مشکوک کیا جا رہا ہے۔ ان روایات میں کوئی بات ہی نہیں ہے، خواہ مخواہ مشکوک کرنے کی ایک ناکام سعی اور کوشش کی جا رہی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں ان سے کہ اپنی آخرت کو برباد نہ کیجئے، تحقیق کیجئے کہیں آپ رافضی ہو کر نہ مر جائیں اور اپنی آخرت برباد نہ کر بیٹھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔